اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہو مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، ملک کے شام سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ظالم، قاتل، ہٹلر اور نازی بشار الاسد کی 50 سالہ دور حکومت کا الحمدللہ خاتمہ ہو گیا، اور وہاں پر پوری طریقے سے اس کے محل ہی نہیں، تمام شہروں پر بھی قبضہ کر لیا گیا ہے۔ اور اب خبر آ رہی کہ جہاں پر شام کی عوام خوشیاں منا رہی ہے، جشن منا رہی ہے، وہیں پر مسجدیں ان کو بھی آباد کر رہی ہے اور تکبیر کے نعرے لگا رہی ہے۔ ایک اور خبر بڑی سامنے آئی ہے کہ ملک شام میں بشار الاسد رجیم، اس خبیث کے والد کے مقبرے کو بھی لوگوں نے آگ لگا دی۔ آگ لگانے والے افراد نے نعرے بھی لگائے گئے۔ باغیوں کی جانب سے ملک کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد سے پورے ملک شام میں معزول شامی صدر اور ان کے والد کے پوسٹرز اور مجسمے بھی ہٹائے جا رہے ہیں۔ سابق صدر کے حامیوں کو خدشہ ہے کہ انہیں انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسی ماہ مسلح گروہ ہیئت تحریر الشام کی قیادت میں باغیوں نے بشار الاسد کی حکومت کا 50 سالہ تختہ پلٹ کر رکھ دیا۔ اسد خاندان کی تقریباً 54 سالہ حکمرانی کا خاتمہ کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ حافظ الاسد نے سن 1971 سے سن 2000 تک ملک شام پر حکومت کی۔ ان کی موت کے بعد ان کا بیٹا بشار الاسد ملک کا صدر بنایا گیا تھا۔ حافظ الاسد علوی شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے جو کہ شام کی کل آبادی کا 10% ہے۔ علویوں کی سب سے زیادہ تعداد بحیرہ روم کے کنارے آباد شام کے صوبے میں موجود ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی افسوسناک خبر آتنکوادی اسرائیل کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیلی فوج نے جارحیت، بربرتا اور یوں سمجھے کہ درندگی کی ساری انتہا کو پار کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ فلسطین کی ایک صحافیہ ہے، جرنلسٹ، پترکار، اس کو شوہر اور بچوں سمیت اسرائیلی آتنکوادی فوج نے شہید کر دیا۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے دوران 200 ماہی گیر بھی شہید کیے گئے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ $20 ملین سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔ ایکچوئل میں اسرائیل
पूरी दुनिया जान चुकी है, देख चुकी है कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी यह नाजायज इजराइल है। मगर कमाल की बात यह है कि पूरी दुनिया इजराइल के आतंकवाद पर खामोश तमाशाई बनी बैठी है, जबकि इजराइल लेबनान के सरजमीन पर भी आग और बारूद की बारिश कर रहा है। लेबनान में भी इजरायली आतंकवादियों ने गुज़िश्ता कल मजीद 3 शहरियों को शहीद कर दिया है। बताया जा रहा है कि जिस फलस्तीनी जर्नलिस्ट, फलस्तीनी पत्रकार, मुस्लिम औरत जिसका नाम ईमान हातिम है, जिसको अभी इजरायली आतंकवादी फौज ने शहीद किया है, उसको भी, उसके शौहर को भी बच्चों समेत शहीद कर दिया है, जिसको लेकर फलस्तीन जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन सेंटर PJPC और फलस्तीनी मीडिया फोरम ने गज्जा शहर पे छापे के दौरान सहाफ़ी ईमान हातिम के शौहर और उनके 3 बच्चों के दरिंदा सिफत इजरायली फौज की बमबारी में शहादत की शदीद मजम्मत की है, और हम भी इजराइल के आतंकवाद की मजम्मत करते हैं। नाज़रीन, जापान से, टोक्यो से एक अनोखी खबर सामने आ रही है कि आबादी में इजाफे के लिए, देखिए आप कि आबादी कितनी जरूरी है। जी हाँ, और मुसलमानों की आबादी देखकर कुछ लोग जलते हैं और कुछ नामर्द जो है वो बयान करते हैं कि भाई अजीब अजीब बातें बयान करते हैं जो कहना भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन देखिए, टोक्यो और जापान से खबर आ रही है कि टोक्यो जापान में आबादी के इजाफे के लिए अनोखी तजवीज़ और अनोखा तरीका इख्तियार किया गया कि हफ्ते में 3 रोज छुट्टी रहेगी। 3 रोज। जापान में 25% से ज्यादा आबादी 65 साल की उम्र पर मुश्तमिल है। जापान में 65 साल की उम्र पर 25% आबादी है। जाहिर बात है कि इसका मतलब अब नई नस्ल का आना बंद हो गया। जी हाँ, हम दो हमारे दो और हम दो हमारे एक के चक्कर में कई मुल्कों की आबादी खत्म हो गई है। अब वो मुल्क परेशान है और आबादी बढ़े उसके लिए अलग अलग तरीके इख्तियार कर रहे हैं। नाज़रीन, चौथी बड़ी खबर इस वक्त मुल्क के शाम से मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, शाम के बागियों के जो लीडर हैं, जिन्होंने बशार अल असद के दौरे हुकूमत को ख़त्म कर दिया और 50 साल 54 साल हुकूमत के दौर का खात्मा कर दिया, अबू मोहम्मद अल जौलानी ने गुज़िश्ता कल बाकायदा उमवी मस्जिद उमवी में कदीम मस्जिद में पहला खुतबा दिया, जहां पर अबू मोहम्मद अल जौलानी ने बशार अल असद के दौर के जो ओहदेदार थे उनके लिए खतरनाक ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग भी मुजरिम रहे हैं, जिन्होंने बशार अल असद के दौर में लोगों पर जुल्म किया है, हम उनको नहीं बख्शेंगे। हम ऐसे लोगों का पीछा करेंगे और अगर वो बैरून मुल्क दूसरे मुल्क भी फरार हो गए हैं, भाग गए हैं, तो वहां के मुल्कों की हुकूमत से हम कांटेक्ट करेंगे और उनको लाएंगे और हम मजलूमीन को इंसाफ दिलाएंगे। साथ ही इस वक्त जो मुल्क के अबूरी वजीर आजम वहां पर बने हैं, उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत का मिशन और काम होगा, हम लाखों मुहाजिरीन को वापस अपने मुल्क लाएंगे और अपने मुल्क में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा करेंगे और बुनियादी खिदमात की फराहमी के लिए हम काम करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक बशार अल असद के मुल्क छोड़ने के बाद नए हुक्मरान बदनाम जमाना जेलों की खोज लगा रहे हैं, जहां पर बशार अल असद हिटलर जहां पर लोगों को कैद करके रखता था और बदतरीन किस्म का जुल्म करता था। नई हुकूमत उन तमाम जेलों की खोज लगा रही है, जिनमें सबसे ज्यादा बदनाम जेल जो है वो सैदनिया जेल है, जिसके बारे में बड़ी दर्दनाक कहानियां मशहूर है। वहां पर बशार अल असद बिल्कुल जुल्म की इंतहा करता था अल्लाह के बंदों पर। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त तल अबीब से आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि तल अबीब इजराइल की राजधानी है और
اسرائیل کی راجدھانی فلسطینیوں کی قبضہ کی ہوئی زمین پر پوری اسرائیل کی بستی ہے. اسرائیل کے آتنکواد کو لے کر، یہودیوں کے آتنکواد کو لے کر ہم لگاتار خبریں بتا رہے ہیں، لیکن ابھی ایک خبر آ رہی ہے کہ مغربی کنارے میں گزشتہ کل یہودیوں کی ایک بس پر اندھا دھند فائرنگ کی گئی، جس میں ایک شخص ہلاک اور کئی افراد زخمی ہوئے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ حملہ کرنے والا فلسطینی نوجوان لگ رہا ہے. بس پر فائرنگ اس نے کر دی، جس کے وجہ سے کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ایک شخص باقاعدہ ہلاک بھی ہوا ہے. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حملہ آور اس واقعے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جس کا پیچھا کیا جا رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کے غزہ پر فضائی حملے کے بعد اور ظلم و بربریت کے ری ایکشن میں نہ صرف اسرائیل بلکہ کئی ملکوں میں اسرائیلی املاک کو اور اسرائیلی شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خونی و مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل، مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا. ابھی کانٹیکٹ.